بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر کی بات کے ساتھ میں ہوں خیر اللہ عزیز۔ آج پاکستان کی تاریخ اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ایک سب سے بڑی خبر جو ہے وہ شرعی عدالت کا فیصلہ ہے، جس میں عدالت نے حکومت پاکستان سے سودی نظام، پاکستان میں سودی نظام ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی درخواست تھی، تحریک اسلامی کی درخواست بھی اس کے ساتھ یکجا ہوئی تھی، اور جماعت اسلامی یہ عدالتی جنگ لڑ رہی تھی گزشتہ 22 سال سے، تو یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ اس پہ عمل درآمد شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو موجودہ نظام ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک سودی نظام رائج ہے، لیکن اگر نیک نیتی سے کام کیا جائے تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور کریڈٹ دوں گا میں جماعت اسلامی کی قیادت کو کہ انہوں نے کسی بھی لمحے مایوس ہو کے اس سے پیچھے نہیں ہٹی اور اس کو پرسو کیا، اور بالآخر عدالت نے اس بابرکت دن، آج رات ہوگی 27ویں کی، یہ فیصلہ سنایا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تھا 80s 90s میں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی حکمران جماعت میاں نواز شریف کی حکومت عدالت گئی اور حکم امتناع لے لیا اس فیصلے کے خلاف۔ حسن اتفاق ابھی بھی فیڈرل میں نون لیگ کی ہی سربراہی میں اتحادی حکومت ہے، اور ہم امید اور توقع تو یہی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی کا جو ان کا اقدام تھا اس کو دہرائے گی نہیں، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے۔ اب چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا میں اور ہر تقریباً پاکستان بھر میں ہر شخص کے جو ہے نا سوشل میڈیا تک ایکسس ہے، اور اب کسی بات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو اب نون لیگ کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا اس فیصلے کے خلاف حکم امتناع لینے کا، لیکن آگے وہ اس کو کس طرح ٹیکل کرے گی، اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا، آگے اس پہ کام ہوگا۔ حکومت نے 5 سال، عدالت نے حکومت کو 5 سال کی مہلت دی ہے، اور جماعت اسلامی کی قیادت نے بھی کہا ہے کہ وہ عید کے فوری بعد جو ہے بین الاقوامی ماہرین بلائیں گے پاکستان میں، اور ان سے کہیں گے کہ اب اس کے لیے طریقہ کار بھی بتا دو کہ کیسے ختم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ حکومت کو وہ بھاگنے کا راستہ نہیں دے گی، حکومت کو جس طرح بھی ممکن ہو وہ آسانی فراہم کرے گی۔ تو یہ جو فیصلہ آئے ہیں یہ تاریخی ہے۔ اس میں میں کریڈٹ دوں گا جماعت اسلامی کو، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح کے ایک وہ تانے دیتے ہیں لوگ 2 سیٹ والی جماعت سے اب 1 سیٹ پہ آئی ہے، قومی اسمبلی میں 1 سیٹ ہے اور 1 سینٹ میں ہے، لیکن یہ جماعت اسلامی والوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ بھلے 1 سیٹ کی جماعت ہو، لیکن ایک جو ان کے واحد سینیٹر ہے مشتاق احمد خان، انہوں نے جتنا کام کیا اپنے ٹینیور میں، اور جتنی قراردادیں پیش کی ہے، جتنے بحث انہوں نے کیے ہیں، وہ پورے ایوان پہ بھاری ہے، اور انہوں نے عوامی ایشوز پہ بات کی ہے۔ تو اگر نیک نیتی سے کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک بھاری بھرکم جماعت ہونا یا ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہونا ضروری نہیں ہے رکھنا۔ آپ کی لگن ہونی چاہیے اور نیت ہونی چاہیے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہم دیکھ رہے ہیں، سبھی آپ ان کی سیاست سے اختلاف کریں، لیکن وہ پارلیمنٹ سے باہر بھی عوام کی خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ ان کی مختلف تنظیمیں ہیں زیریں، اور مختلف شہروں میں ان کے سالہ سال سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے، اور اب 1 سیٹ والی جماعت ہونے کے باوجود اس نے جس طرح اس جنگ کو لڑا عدالت میں، یہ قابل ستائش ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں پہ مشتمل ہے، وہ اس فیصلے کو منظور کرتی ہے یا ماضی کی طرح دوبارہ حکم امتناع لیتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم
سوال ہیں آگے ہمارے سامنے آنے کے لیے. بہت شکریہ. تب تک بہت شکریہ اور اگلی خبر کے لیے اللہ حافظ.